سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لائق احترام صدر اجلاس حضرت مولانا احمد خان کاشفی صاحب، آپ کے علاقے کے ممتاز عالم ربانی حضرت مولانا مفتی عارف فلاحی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ یقیناً مسلمانوں کے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، مگر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جتنی ضرورت ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ملک کے ان مشکل حالات میں ہم اپنے دل میں ایمان و یقین کو زندہ اور تازہ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، قومیں اور ملتیں حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ میدان میں شکست کھا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی شخص کا یا کسی قوم کا شکست حوصلہ ہو جانا یہ اس کی انفرادی اور اجتماعی موت کی علامت ہے۔ حوصلہ مت ہاریے، اپنے اندر ایمان و یقین کی مضبوطی پیدا کیجیے اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیے کہ منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھا تو مر جاؤں گا۔ مومن
مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی قوت بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کا اعتماد اول و آخر اللہ کی مبارک اور طاقتور ذات پر ہوا کرتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا تھا، موحد کے چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت زکس، ہمی است بنیاد توحید و بس۔ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے، توحید کو ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دو، یا فولاد سے بنی ہوئی تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، یعنی مال استعمال کرو یا ڈر اور خوف کا ہتھیار استعمال کرو، دونوں صورتوں میں امید و حراسش نباشت زکس، مومن کی امید بھی اور اس کا خوف بھی صرف اللہ کی ذات سے جڑا رہے، نہ وہ دولت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، نہ وہ بڑے سے بڑے ڈر اور خوف کے ہتھیار سے زیر ہوگا، بلکہ مشکل حالات میں اس کا ایمان اور بڑھے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ حالات اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، میرے ایمان کو اور نکھارنے کے لیے، اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے، اور مجھے اس آزمائشی وقت میں اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، دین ہی پر زندہ رہنا ہے، دین ہی پر مرنا ہے۔ بیڑ کے مسلمانوں، اس حقیقت کو اپنے دل پر نقش کر کے لے کر جاؤ کہ ہم سے مطالبہ صرف اللہ کے دین پر جینے کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ اللہ کے دین پر مرنے کا بھی ہے۔ ہمیں اللہ کے دین پر مرنا ہے، جینا اور مرنا دونوں اللہ کے دین پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پڑھو اللہ کا قرآن۔ ایمان والوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا خوف پیدا کرو جیسا کہ اس کے خوف کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ غور کر لیجئے کہ ایک ٹکڑے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور دوسرے ٹکڑے میں ایمان پر مرنے کی تاکید ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ایک ہی طاقت ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، باقی جتنی طاقتیں ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ سمجھایا گیا ایک ہی ذات ہے اللہ کی جو اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس لیے کہ طاقتیں اور قوتیں سب اس کے پاس ہیں۔ تمام تر اقتدار کا مالک تنہا وہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ ارشاد ہوا کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو، اس کی فوج کو، اس کی طاقت کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ تمام تر اقتدار و اختیار اس کے پاس ہے۔ دنیا میں جو طاقتیں نظر آ رہی ہیں، دنیا میں جو اقتدار کے نقشے نظر آ رہے ہیں، وہ سب عارضی ہیں، وہ سب کمزور ہیں، وہ سب وقتی ہیں، وہ سب الٹ پلٹ جانے والے ہیں۔
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ارشاد ہوا زمانہ ہمیشہ ایک طرح کا نہیں رہتا، ہم زمانے کو گردش دیتے ہیں، ہم انقلابات برپا کرتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو عرش سے فرش پر کھینچ لیتے ہیں، کچھ کو فرش سے عرش پر پہنچاتے ہیں۔ فیصلے ہمارے ہیں، ضابطے ہمارے ہیں، نظام ہمارا ہے، اور اللہ کی طرف سے تمام امور طے شدہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی ترمیم نہیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، فیصلہ صرف اسی کا نافذ ہوتا ہے، اور کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کر سکے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، حکمراں ہو، نواب و امیر ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا ہو، ان سب کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم اپنی تمام قوت و اقتدار کے باوجود اللہ کے آگے فقیر اور محتاج ہو، بے بس، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے یہ تاکید اور یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ بھروسہ کرے تو صرف اللہ کی ذات پر، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے، خدا کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں۔ مشکل حالات میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری نگاہ اللہ پر رہے اور ہم اسی سے مدد کے طالب ہوں اور اسی سے خوف رکھیں اور اسی سے امید رکھیں، اور دل سے مانیں کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آسمان کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، ایمان اپنے دل میں زندہ کریں گے، اچھے اعمال کی طرف آئیں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے، 100% اللہ کے دین پر عمل کی کوشش کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، یقینی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ خدا کی ذات پر کوئی چیز لازم نہیں، مگر اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ مومنین کی مدد ہم پر لازم ہے، تاکہ ایمان والوں کو تسلی دی جائے کہ یقین رکھو تم لاوارث نہیں ہو، اللہ تمہارا پالنہار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تم کو حوصلہ دینے والا ہے، اللہ تم کو قوتوں پر غالب کرنے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین مشکل حالات میں تشریف لے جا رہے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ، اتنے سخت حالات تھے کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، آپ کو اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا، اللہ کے رسول اپنی زندگی کی یادوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے 53 سال جس وطن میں آپ نے گزارا اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ کے دل پر بوجھ ہے، آپ کا قلب صدمے سے چور چور ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، ایک ٹیلے پر چڑھے، وہاں سے آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، مکہ مکرمہ پر نظر ڈالی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اپنا وطن چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ کون اس وقت کی کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دل کس قدر صدمے سے دوچار ہوگا؟ آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے کہا تھا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے مکہ مکرمہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھ کو کتنا محبوب ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری قوم
مجھے تجھ سے نہ نکالتی، میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا۔ آپ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کی محبت میں بہنے والے آنسو ہیں جو موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں، مگر آپ بحالت مجبوری چھوڑ کر آگے بڑھے۔ مشرکین نے پیچھا کیا، آپ غار میں ہیں، وہاں تک لوگ پہنچ گئے، صرف 2 لوگ ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے، اور اب حضرت ابوبکر گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول دشمن سر پہ کھڑا ہے، اگر سر جھکا کر دیکھے گا ہم کو پالے گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، مگر آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سیدنا ابوبکر اتنے مضبوط ایمان کے کہ امت کے ایمان کے ساتھ اگر ان کے ایمان کو تولا جائے ان کا ایمان غالب آئے گا، لیکن اس مشکل وقت میں آپ بھی گھبرا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسا صاحب ایمان گھبراہٹ کے شکار ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول دشمن سر پر آ گیا۔ اس وقت اندازہ کیجئے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے کیسے اعلیٰ مرتبے پر تھے، آپ یقین کے کس درجے پر تھے۔ اس مشکل وقت میں، غار میں پناہ لینے کے وقت میں، جبکہ دشمن سر تک آ چکا، پورا عرب آپ کا دشمن ہے، سب آپ کا خون بہانا چاہتے ہیں، اس وقت آپ ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر نہ گھبرا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خدا کی قوت ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث میں ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ ایمان کی آزمائش عام حالات میں نہیں ہوتی، ایمان کی آزمائش دسترخوان پر نہیں ہوتی، ایمان کی آزمائش مشکلات کے میدان میں ہوا کرتی ہے، حوادث کے وقت ہوتی ہے۔ آج جو ہم پر بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، یہ وقت ہے ایمان کی آزمائش کا، یہ وقت ہے ہمارے اور آپ کے یقین کے امتحان کا۔ اس وقت ہمیں طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں کہنا ہوگا کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین پر، ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین پر۔ اس وقت ہمیں کہنا ہوگا کہ توحید کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، ساری کائنات میں اگر ایک اللہ کو ماننے والی کوئی قوم ہے، ہم ہیں۔ ہمارے علاوہ توحید خالص کی دولت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایمان، ہمارے پاس اسلام، ہمارے پاس عدل اجتماعی کا نظم، ہمارے پاس قرآن جیسی زبردست کتاب، ہمارے پاس پاک پیغمبر جیسی عظیم ہستی کی تعلیمات۔ دنیا میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نہ قرآن جیسی کتاب میسر، نہ ہمارے پیغمبر جیسی کوئی مصلح شخصیت تم کو ملے گی۔ کون ہوگا ان سے زیادہ با اخلاق؟ کون ہوگا ان سے زیادہ صاحب کردار؟ قرآن کے علاوہ اور کس کتاب میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں کو اور قوموں کو عروج و زوال سے آشنا کرے؟ قرآن ہے جس سے افراد کی اور قوموں کی تقدیر وابستہ کی گئی۔ قرآن ہے جو انسان کو پیشانی کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک تبدیل کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن ہے جو ساری دنیا کے نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کی جو مخالفت ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کے کرتے اور آپ کی داڑھی اور آپ کی ٹوپی سے لوگوں کو تکلیف ہے، وہ اس لیے لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں، اسلام کے پیچھے اس لیے لوگ لگے ہیں کہ ہمارے پاس جو نظریات ہیں اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی نظریہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس وہ عدل اجتماعی کا نظام ہے،
ہمارے پاس وہ تعلیمات ہیں۔ زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں ہمارے دین نے رہبری نہ کی ہو؟ قرآن ایسی زبردست کتاب کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک بلکہ جنت کے دروازے تک قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مشفق باپ سے زیادہ شفقت کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن مامتا سے لبریز ماں سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کے پاک رسول کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، زندہ معجزہ۔ یہ دولتیں وہ ہیں کہ جس کے مقابل کوئی دولت نہیں۔ کس کے پاس ایسا زندگی کا نظام ہوگا جو ہمارے پاس ہے؟ ایک انگریز نے امام محمد ابن حسن شیبانی فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں، ان کی کتاب ہے سیر کبیر، وہ کتاب اس نے پڑھی اور اس میں اسلام کی تعلیمات، صلح اور جنگ کے اصول اور زندگی گزارنے کے ضابطے اور سلطنت کا نظام، اتنی ساری تفصیل اور باریکیاں اور اصول اور ضوابط اور قوانین لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کتاب کے پڑھنے سے بے پناہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کسی نے کہا صرف ایک کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے، تم نے مسلمانوں سے ملاقات نہیں کی، ان کا معاشرہ نہیں دیکھا، صرف ایک کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ کتنا خوبصورت، کہنے لگا میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس میں صلح اور جنگ کے، سلطنت کے، مملکت کے، زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضوابط اور قوانین لکھے ہیں، اس کی جو جزئیات ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ اتنی اہم ہیں اور اتنا اثر ڈالنے والی ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا، بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز کہ ہمارے پاس نظام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، توکل اور اعتماد کے سہارے آگے بڑھو اور اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو، جہاں کمی ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کرو۔ ہم پر جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال اور اخلاق کی کمی کی وجہ سے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، مجھے بہت خوشی ہے کہ ابھی حضرت مولانا مفتی عارف صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ بالکل حسب حال ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز عقیدے کی حفاظت ہے۔ عقیدہ دیکھیے، کتنے ڈاکو، لٹیرے، چور اور اچکے ایمان کو لوٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جو اس امت مسلمہ کے متفق علیہ عقیدے ختم نبوت پر ضرب لگا رہے ہیں۔ شکیل ابن حنیف نام کا شخص پیدا ہوا، وہ اپنے آپ کو مہدی بتا رہا ہے، عیسیٰ بتا رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مراٹھواڑہ کے کتنے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، اورنگ آباد میں پوری ایک بستی انہوں نے آباد کر لی، جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو ماریے، کہ ان کو کچھ کیجیے، مگر وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے، ہر خطرے سے لاپرواہ ہو کر اور ہر خوف سے بے نیاز ہو کر ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں حضرات علماء سے بھی کہتا ہوں، یہاں کے سماجی کارکنان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ نظر رکھیں، زمینی محنتیں ہو رہی ہیں، عقیدے کو مٹایا جا رہا ہے، عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا، آپ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کریں، آپ کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ عقیدہ مضبوط رکھیے،
عقیدہ ختم نبوت پر جمے رہیے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نجات کا ذریعہ ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ہمارے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے۔ اسلام میں آخری 5 صدیوں میں دنیا میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ یہ جہاں فانی ہے، کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ ایسے زبردست عالم تھے، خاتم المحدثین کہا گیا، قوت حافظہ، وفور علم، ذہانت و ذکاوت، تقوی و طہارت، خشیت اور استقامت، سب میں بے نظیر تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں قادیانیت کے خلاف محاذ قائم کیا۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے، یہاں تک کہ اپنی بیماری، سخت ترین بیماری میں بہاولپور ایک مقدمے میں حاضر ہوئے۔ قادیانی اور مسلمان کے درمیان مقدمہ تھا، گواہی دینے کے لیے حضرت کو طلب کیا گیا۔ سخت بیماری میں گئے، ڈاکٹروں نے کہا جان کا خطرہ ہے، آپ مت جائیے، مگر تشریف لے گئے۔ ہزاروں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ جب وہاں کی جامع مسجد میں واعظ کہنے کے لیے حضرت کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں، میں سخت بیمار تھا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ مت آئیے، مت جائیے، مگر میں صرف یہ سوچ کر آیا ہوں کہ میرے پاس اور تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے میری نجات ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ختم نبوت کے معاملے میں آ کر گواہی دینے کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے الفاظ ہیں۔ یہ سن کر مجمع میں لوگ رونے لگے۔ ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد انوری، وہ کھڑے ہو گئے جوش میں، اور انہوں نے کہا حضرت آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، تعریف کی کہ آپ تو اتنے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، اتنی خدمت ہے۔ جب وہ کہہ چکے تو حضرت نے فرمایا کہ ان صاحب نے ہمارے بارے میں مبالغے سے کام لیا۔ پھر ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں حضرات علماء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا، میرے بھائی، اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ ارشاد فرمائے، گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم اس عقیدے کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس مقدمے میں حضرت نے کئی گھنٹے اپنا بیان دیا، زبردست دلائل پیش کیے۔ ان کا علم تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ جب گواہیاں ہو چکی، حضرت کی علالت بڑھ گئی تھی، ارشاد فرمایا اپنے شاگردوں سے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید فیصلہ آنے تک میں زندہ نہ رہ سکوں، اگر میرے بعد فیصلہ ہوا تو میری قبر پر لا کر سنا دینا تاکہ میری روح کو سکون پہنچ جائے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت کا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور وہ فیصلہ حسب ہدایت حضرت کی قبر پر سنایا گیا۔ یہ ہے ایک عالم دین کی غیرت، یہ ہے ایک عالم دین کی اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت۔ ہمیں اس کا وارث بننا چاہیے، ہمیں بھی عقائد کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اس وقت بہت بڑی محنت عقیدے کی خرابی کی ہو رہی ہے، اور کفر و شرک کے مظاہر و مراسم میں مسلمانوں کی شرکت ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پر پوری طرح فکر مند ہونا چاہیے۔ ارتداد کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کتنی ہماری بہنیں، ہماری بچیاں وہ ایمان چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ ایمان چھوڑ کر دوسروں کے آغوش میں پناہ لے رہی ہیں، ان کو ورغلایا جا رہا ہے۔ اور سماجی خرابیوں کی وجہ سے بھی ہماری بہت سی بچیاں جا رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے لے کر جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، مگر آپ سے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ہمارے سماج کی خرابیاں ایسی ہیں گویا کہ ہم اپنی بہنوں کو خود اپنے ہاتھ سے اپنے دین کے دائرے سے باہر ڈھکیل رہے ہیں۔
اللہ اس تعبیر پر مجھ کو معاف کرے اگر یہ غلط ہو، لیکن میں آپ سے اپنے دل کا درد کہنا چاہتا ہوں۔ ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، اس بستی میں غریب مسلمانوں کی آبادی، ایک پورا بڑا محلہ، وہاں کے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس غریب محلے میں بعض ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تو فلاں کے ساتھ بھاگ کر چلی جا، اس لیے کہ ہمارے پاس تیرے نکاح کا انتظام نہیں ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہم تیرا نکاح نہیں کر سکتے، تو فلانے کے ساتھ چلی جا، تو جا کر اس کے ساتھ زندگی گزار، عقیدہ جائے تو جائے، ایمان جائے تو جائے، دین جائے تو جائے۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پونا گیا تھا اسی ارتداد کے مسئلے پر، پونا کالج کے ایک پروفیسر ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے کالج میں ایک بچی پڑھ رہی تھی، بہت ہی اچھی، تعلیم یافتہ، پڑھنے میں بہت آگے اور بہت ہی باکردار، یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئی، اور اس کے بعد چند مہینے گزرے، مجھ کو کسی نے خبر دی کہ وہ مرتد ہو گئی اور کسی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ مجھ کو بہت دھکا لگا کہ اس کے اخلاق بھی اچھے تھے، کریکٹر بھی اچھا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی تو ایسی تو نہیں تھی، تو نے یہ کیسا کام کر لیا؟ تو بہت شریف تھی، بہت ہنرمند بچی تھی، پڑھنے میں بہت آگے تھی، کالج کا زمانہ تو نے بہت اچھا گزارا، یہ تو نے کیا کر لیا؟ تو اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تعلیم میں اچھی، میں اخلاق میں اچھی، میں کردار میں اچھی، میں نے حیا کے ساتھ وقت گزارا، پڑھائی اچھی طرح کی، لیکن جب میں پڑھ کر فارغ ہو گئی اور اب رشتے کی بات چلی تو 1 گھر 2 گھر 4 گھر 22 خاندانوں سے رشتہ آیا۔ میں تعلیم میں اچھی، اخلاق میں اچھی، کردار میں اچھی، ہنرمند، بس صرف رنگ میرا کم تھا۔ 22 گھرانوں نے مجھ کو ٹھکرا دیا، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، چلے گئے، مجھ کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ اب جب میرا سماج مجھ کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں دوسرے سماج میں پناہ نہیں لوں تو اور کیا کروں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری سماجی خرابیاں ہمیں کہاں لے جا کر کھڑا کر رہی ہیں؟ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو سب سے پہلی جن کی پسند رنگ ہے اور خوبصورتی ہے، جہاں رشتے کی بات آتی ہے ایک فہرست تھما دیتے ہیں امی جان کو، ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، اور اس میں اتنی صفات لکھی ہوتی ہیں کہ سوائے جنت کی حور کے اور کوئی اس پہ کھری ہی نہ اترے۔ ایسی ہو، اور اس میں پہلی بات رنگ اچھا ہو، گورا ہو، خوبصورت ہو، بس چاہے کردار کیسے ہی ہو۔ عجیب بات ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ خود ماں بدولت صاحب بہادر چاہے کالے کلوٹے جگجیون رام ہوں، مگر ان کو بیوی چاہیے حور پری۔ ہاں، وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، شعر ہے، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بھیڑ میں تو بہت صاحب ذوق مسلمان بھی ہیں، شعر شاعری سب جانتے ہیں۔ مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائی گئی خوبصورت بیوی، مگر معلوم ہوا کہ حضرت ماں بدولت جو ہیں رات کو بچوں کو ڈرانے کا کام ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ جو بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے، توازن بگڑ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ ہمارے جوانوں کو جن کی بڑی تعداد اس مجمع میں ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوانوں، یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کا راستہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے وہ راستہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ آپ نے بتایا فاصفر بذات الدین تربت یداک، نکاح کرو دینداری کی بنیاد پر، سیرت اور کردار دیکھ کر نکاح کرو، اس لیے کہ شکل و صورت کا حسن جاتا رہے گا، کردار کا حسن باقی رہے گا۔
اگر تم دینداری دیکھ کر نکاح کرو گے زندگی خوبصورت ہو جائے گی، زندگی خوبصورت ہوگی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ سیرت سے دل خوش ہوتا ہے، کردار سے دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی اگر آپ کی بیوی وفادار ہے، با کردار ہے، محبت کرنے والی ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، طلب علم میں اتنے مشغول تھے کہ 40 سال کی عمر تک نکاح نہیں فرمایا۔ پھر 40 سال کے ہو گئے تو لوگوں نے اصرار کیا حضرت نکاح کر لیجئے۔ 40 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ اب سننا، جب دینداری کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ خود امام احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں، تزوجت ام صالح فمکثت معی 30 سنة فما اختلفت انا ولا ہی فی کلمۃ واحدہ، کہ میں نے اپنی اہلیہ سے نکاح کیا، میری اور ان کی ازدواجی زندگی 30 سال کی تھی، 30 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور اس 30 سال کی مدت میں کبھی میرا اور میری بیوی کا ایک جملے کا بھی اختلاف نہیں ہوا، ایک لفظ کا اختلاف نہیں ہوا۔ 30 سال کی مدت میں ایک لفظ کا اختلاف نہیں ہوا۔ یہ زندگی جنت والی زندگی ہے یا نہیں؟ غور کر لیجیے، کتنی خوشگوار زندگی، کتنی محبت بھری زندگی رہی ہوگی۔ کیوں؟ دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوا، سیرت کی بنیاد پر نکاح ہوا۔ اسی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی خوبصورتی دیکھ کر، کبھی مال دیکھ کر، کبھی اونچا خاندان دیکھ کر، اور کبھی دینداری کی بنیاد پر۔ تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، یہ معیار دیا گیا، شکل و صورت کا معیار نہیں دیا گیا۔ زندگی گزارنی ہے اچھی، اس کو معیار بناؤ، ورنہ رنگ کی کمی کی وجہ سے ہماری کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، غربت کی وجہ سے کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور افسوس کہ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنی غریب بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نکاح کا انتظام کریں، ہم ان کے لیے کوئی اجتماعی ایک نظام قائم کریں۔ بچت گٹ اسکیم ہے، سودی اسکیم ہے، ہم سب کہتے ہیں سود لینا اور دینا حرام، ہم سب کہتے ہیں کہ بچیوں کو گھر میں بٹھا کر رکھنا درست نہیں، لیکن ہم اجتماعی خدمت کا کیا نظام بنا رہے ہیں؟ غور کیجئے، بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے ہیں، خوشحال مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا کوئی اجتماعی نظام ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی بیت المال ہے؟ کیا ہم نے غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک غریب بھائی اور بہن کی مدد کر سکیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، غربت کے پیٹ سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں، آپ ان کو تقریر اور تحریر کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے، آپ خدمت کے ذریعے ہی ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ خدمت کے راستے پر آئیے، اور خدمت اس طرح کیجئے کہ خدمت لینے والا شرمندہ نہ ہو، خدمت اس طرح کیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ خدمت بہت بڑا عمل ہے مسلمانوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتکاف میں تھے، ایک شخص آیا پریشان حال، اس نے کہا ضرورت مند ہوں، پریشانی بتائی۔ حضرت نے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کا تم پر حق ہے میں چل کر اس سے سفارش کر دوں؟ اس نے کہا کتنا اچھا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب حضرت اعتکاف سے نکلیں گے تب چلیں گے، لیکن حضرت ابن عباس اسی وقت اٹھے، جوتا لیا، باہر نکلنے لگے مسجد سے۔ اس نے یاد دلایا، حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، میں نے اس قبر والے سے سنا تھا اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، والعہد بہ قریب، زمانہ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہوئے حضور کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ جو محبت تھی اس محبت نے آنکھوں کو چھلکا دیا، رو پڑے کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا۔ اور ارشاد دل کے کانوں سے سننا بیڑ کے مسلمانوں،
حضرت کا ارشاد ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے پھرے گا، اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے گا، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دے گا۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے کہ جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرے، من اعتکف یوما ابتغاء مرضات اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑھ کر ہے۔ غور کیجئے، جب ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے تو مسلمانوں 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا، اور 10 سال کے اعتکاف کے ثواب سے بڑھ کر اللہ خدمت کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے کی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بیہقی کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک جنتی جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو ایک جہنمی اس کو پکارے گا اور کہے گا، ارے تم نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ وہ کہے گا، نہیں، تم کو کیسے میں پہچانوں، میں نہیں پہچان رہا ہوں۔ تو وہ جہنمی کہے گا، دنیا میں تم ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے تھے، تمہیں پیاس لگی تھی، میں نے تم کو پانی پلایا تھا۔ وہ جنتی کہے گا، ہاں یاد آیا، تو نے پیاس کے وقت مجھے پانی پلایا تھا۔ جہنمی کہے گا، تو اس پانی کی وجہ سے تم آج اللہ سے میری سفارش کر دو۔ چنانچہ وہ جنتی اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کی وجہ سے اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث میں ایک گلاس پانی ایک انسان نے پلایا تھا، خدمت کی تھی، وہ نیکی کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گی۔ خدمت کرنے کی عادت ڈالیے، اجتماعیت کا مزاج پیدا کیجیے۔ برائیوں کو اگر مٹانا ہے تو جو برائیاں غربت کی وجہ سے پھیل رہی ہیں ان کو ہم خدمت کے راستے سے ختم کریں۔ ہمارے جوان خدمتگار بنیں، کچھ مشغولیت اختیار کیجیے، کچھ کام کیجیے، تب آپ موبائل سے، انٹرنیٹ سے، فتنوں سے بچ پائیں گے۔ ہمارے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں ہر علاقے میں ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی جوانیاں ان کاموں میں نہیں لگ رہی ہیں جن کاموں میں لگنی چاہیے۔ آپ کی جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانوں، آپ کی جوانی خدا کا عطیہ ہے جوانوں، آپ کی جوانی آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہے جوانوں، آپ کی جوانی آپ کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے۔ آج جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بڑھ کر ہے۔ آج آپ کا گناہ سے بچنا کل آپ کے 10 گناہوں سے بچنے کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ابھی آپ پر شہوتوں کا غلبہ ہو رہا ہے، ابھی آپ پر گناہ کی یلغار اور یورش ہو رہی ہے، ابھی ماحول اور زمانے کے فتنے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آپ کہیں گے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں برائی کروں گا، میں نہیں بدکاری کروں گا، میں نہیں بدنگاہی کروں گا، میں نہیں موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھوں گا، میں نہیں کسی نامحرم پر نظر ڈالوں گا، میں نہیں کسی اور غلط کام میں پڑوں گا، نشہ نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، کوئی اور غلط کام نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ اس راستے پر چلیں گے تو پھر سنیے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ آپ کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں، خوف رکھنے والے کے لیے 2 جنتیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جو جوان باوجود گناہ پر قدرت کے، باوجود گناہ پر قدرت کے، باوجود گناہ کے اسباب میسر ہونے کے، باوجود خلوت اور تنہائی کے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑے گا، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو آدمی، یہ بھی سن لیجئے، صفحے کا ورق کا دوسرا حصہ یہ ہے، صفحہ پلٹ کر دیکھیے،
اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں اور پھر تنہائیوں میں اللہ سے نہ ڈریں، تنہائیوں میں اللہ کا خوف نہ کریں، دنیا کے سامنے پارسا بنے، دنیا کے سامنے خدا کے دوست بنے اور تنہائیوں میں خدا کے دشمن بنے، ہم سامنے تقوی کا اظہار کریں اور ہماری تنہائیاں پاک نہ ہوں، تو صاف سن لیجئے عبادتیں آپ کو خدا کی گرفت سے بچا نہیں سکیں گی۔ ہمارے آقا نے خبر دی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور وہ یأخذون من اللیل کما تأخذون، حدیث شریف کا لفظ ہے کہ وہ اسی طرح تہجد پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، مگر وہ سب منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر آئیں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے مگر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ نیکی لے کر جانے والے جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ ہمارے آقا نے ایک جملہ فرمایا، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اس لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ جب وہ تنہائیوں میں جاتے تھے تو حرام کام کیا کرتے تھے۔ 1400 سال پہلے ہمارے آقا خبر دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے تنہائیوں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک بنائیے، اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنائیے۔ گناہ کی دعوت چاروں طرف سے آئے، کہہ دیجئے انی اخاف اللہ رب العالمین، اسی پر آپ کو بشارت ملے گی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا پرشکو کلام ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے 2 جنتیں ملیں گی۔ امام جلال الدین سیوطی تذکرۃ القبر میں لکھتے ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک جوان مسجد میں بہت آتا تھا، عبادت کرتا تھا، متقی مشہور تھا۔ حضرت عمر اس کے عمل کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ کچھ دن ایسے گزرے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، حضرت پریشان ہوئے، کسی سے پوچھا، ارے وہ جو جوان آتا تھا دکھتا نہیں۔ جوانوں، یہ واقعات تمہارے لیے سنا رہا ہوں، دل پر نقش کر کے لے جاؤ، آج کل وہ جوان دکھتا نہیں۔ حضرت عمر سے کہا گیا، حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا مجھ کو اس کے گھر لے چلو۔ گھر تشریف لائے، اس کے والد سے ملے، کہا تو بچہ جوان تھا، اچانک فوت ہو گیا، کیا ہوا؟ باپ نے کہا حضرت عجیب قصہ ہوا۔ ایک دن وہ آ رہا تھا، کہیں سے واپس آ رہا تھا، کسی علاقے سے گزر رہا تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ ایک عورت کی نظر اس پر پڑ گئی، برے جذبات کی تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ پہلے اس نے بہانے سے بلایا، گھر میں اندر لے کر چلی گئی۔ یہ بیچارہ یہ سمجھا کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، چلا گیا۔ لیکن جب تنہائی میں پہنچی تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے بیٹے کی عجیب حالت ہوئی، اس نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اچانک انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں۔ بس یہ آیت یاد آئی، اس میرے بچے پر ایسا خوف کا غلبہ ہوا کہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اس عورت نے اٹھا کر کہیں پھینکوا دیا۔ ہم لوگوں کو خبر ہوئی، ہم گئے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کیسے بے ہوش ہوا، کیا ہوا، لیکن بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے کر آیا۔ گھر لا کر جب دیر کے بعد ہوش میں آیا، میں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو مت پوچھئے، آپ کو بتانے جیسی بات نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ نہیں، تم کو تو بتانا ہوگا۔ تب میرے بیٹے نے واقعہ بیان کیا، اور جب یہاں تک پہنچا کہ مجھ کو اچانک قرآن کی یہ آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب یہ آیت یاد آئی تو بس میرا دل خوف سے کانپ گیا اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ باپ کہتا ہے کہ جب میرے سامنے میرے بچے نے یہ واقعہ نقل کیا تو اب یہ ہوا
کہ پھر آیت پڑھنے کی وجہ سے اس پر لرزہ طاری ہوا اور اب کی گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، اب بے ہوش نہیں ہوا، انتقال کر گیا۔ چنانچہ ہم نے اس کو نماز پڑھ کے کفن دفن کر کے ہم نے اس کی آخری خدمت انجام دے دی، فلاں جگہ دفن ہے۔ حضرت عمر بہت متاثر ہوئے، مجھے قبر پر لے چلو۔ قبر پر آئے، قبر پر آئے، پورا واقعہ ذہن میں ہے، اس جوان سے محبت کرتے تھے۔ عجیب کیفیت ہوئی، جوان کو جو قبر میں ہے اس کو خطاب کر کے کہا، او جوان، تجھ کو بشارت ہو کہ تیری موت اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ تجھ کو 2 جنت دے گا، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کو سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا 2 جنتیں ملیں گی۔ حضرت عمر اس مرحوم کی قبر پر کھڑے ہو کر آیت تلاوت کر رہے ہیں، گویا کہ بشارت دے رہے ہیں تجھ کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اللہ کی قدرت کہ اس وقت اندر سے جوان کی آواز آئی، خدا نے قوت گویائی دی، اندر سے وہ بول پڑا، اعطانیہما ربی فی الجنہ، اللہ نے مجھے وہ 2 جنت عطا فرما دی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ دے گا، اللہ مجھ کو دے چکا، اعطانیہما ربی فی الجنہ، جنت مجھ کو مل چکی، 2 جنتوں کا وعدہ میرے حق میں پورا ہو چکا۔ یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو گے اور گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے استقبال کے لیے آئیں گی، تم نیکیوں کے علم بردار بنو، سماج اور معاشرے میں برائیوں کے خلاف سد سکندری بن کر کھڑے ہو، تمہاری جوانی ایسی ہو جو بے داغ جوانی ہو، تم اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دامن پر کوئی دھبا نہ لگے۔ آج تم کو بگاڑنے کی، تمہاری جوانی خراب کرنے کی، تم کو ناکارہ بنانے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، چن چن کر مسلمان علاقوں میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، نشے کی لت بڑھ رہی ہے، کتنے ہمارے مسلمان جوان ہیں نشے کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں یا نشے کے انجیکشن لے رہے ہیں، حد ہو گئی کہ سولیشن کے ذریعے نشہ کر رہے ہیں، حد ہو گئی کہ کوریکس کی بوتلیں پی کر نشہ کر رہے ہیں، حد ہو گئی کہ کتا گولی آتی ہے مسکن، اس سے سکون حاصل کیا جاتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں کھا کر اس سے نشہ کر رہے ہیں۔ کتنے دردناک واقعات اس نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں گٹکا کھا رہے ہیں، کینسر ہو جا رہا ہے، گٹکے کی وجہ سے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، گٹکے کی وجہ سے ان کی قوت کمزور ہو رہی ہے، گٹکے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نگاہ سے دور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نشے کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ دوسرے جوان بگڑ رہے ہیں، دوسرے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارا گھر تو محفوظ ہے۔ جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر کسی کا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کی اولاد محفوظ ہے، ہرگز یہ مت سمجھیے۔ جو آگ نشے کی پھیل رہی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ بڑھی تو ہمارے گھروں کو بھی جلا کر خاکستر کرے گی۔ اگر یہ آگ بڑھی تو ہماری آپ کی اولاد بھی اس کی زد میں آئے گی۔ اپنی اولاد کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنی امت کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اپنی قوم کو اجتماعیت اور قوت دینے کے لیے ہمیں ایک ایک برائی کے خلاف اور خاص طریقے پر نشے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ نشے کی ہر چیز کو ہمیں اپنے معاشرے اور سماج سے نکالنا چاہیے۔ حد ہو گئی، ہمارے 10 12 سال کے بچے وہ نشہ کر رہے ہیں، وہ عادی بن رہے ہیں، لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں، لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی ہماری بچیاں ہیں جو نشے کی لت کی وجہ سے دوسروں کے ہاتھ میں پڑ رہی ہیں، نشے کی عادت کی وجہ سے جا رہی ہیں۔ آپ کے اسی مراٹھواڑہ کا واقعہ سناتا ہوں، علاقے کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ وہاں ایک دیندار گھرانے کی ایک ایسی بچی جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ تہجد گزار ہے، پرہیزگار لڑکی ہے، اس لڑکی کو شک اور شبہ ہو جانے کے بعد وہاں کے اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے
کچھ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، تو ایک رات کو ایک بیئر بار میں ایک غیر مسلم کے ساتھ برقع جھولے میں رکھ کر بے پردہ ہو کر شراب پیتی ہوئی وہ لڑکی پکڑی گئی۔ اور باپ اتنا دیندار تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ واقعہ، جنہوں نے اس کو دیکھا تھا، رنگے ہاتھ پکڑا تھا، ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کے والد کو یہ دردناک واقعہ کیسے سنائیں، اس لیے کہ وہ اتنے دیندار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس خبر کو سن کر صدمے کی شدت کی وجہ سے کہیں ان کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے، کہیں انتقال نہ ہو جائے۔ ہم کو اتنا تردد ہوا۔ آپ غور کیجیے، آگ پھیلتی جا رہی ہے، بے حیائی کی آگ، بدقماشی کی آگ، نشے کی آگ۔ آنکھیں بند کر کے مت بیٹھیے، شتر مرغ کی طرح اپنے چہرے کو ریت میں چھپا کر یہ نہ سمجھیے کہ طوفان نہیں آیا ہے۔ حقیقتوں کو دیکھیے، دیکھیے کہ کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہم اجتماعی اغلاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اتنے واقعات ملک میں، درسگاہوں میں باحجاب بچیوں کے روکنے کے ہوئے۔ آپ کو بھی درد ہوا، مجھ کو بھی درد ہوا، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنے پیسے بچائیں، اگر ہم اپنے اسراف اور فضول خرچی سے بچیں، اگر ہم شادیاں آسان کریں، کم خرچ میں شادیاں کریں، اور وہ بچنے والی رقم ہم اپنے تعلیمی اداروں میں لگائیں، اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، محفوظ ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں، تو کیا اس طرح کے روح فرسا واقعات ہو سکیں گے؟ کیا ضرورت ہوگی کہ ہماری بچیاں کاسے گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ اتنی بڑی ملت ہے، کیا ہم تعلیم کے اعتبار سے خود کفیل نہیں بن سکتے؟ کیا ہم اپنے پیسے کا صحیح استعمال نہیں سیکھ سکتے؟ غور کیجئے کہ اتنی بڑی ملت کیا نہیں کر سکتی، اور اتنی بڑی ملت کیا اپنی اجتماعی تعلیم کا، اپنی اجتماعیت کو استعمال کر کے اپنی تعلیم گاہیں بنا اور چلا نہیں سکتی؟ شادیوں میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، فضول اسراف، فضول خرچ ہو رہا ہے ایسی چیزوں پر جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، وہ جو آئے حضرت دولہا، وہ اوپر سے نیچے تک صحرے میں، پورا کہیں سے کوئی شغاف دراڑ تک نہیں کہ نظر آئے کہ اندر کیا ہے۔ اچھا لہیم شہیم تھے، اور اوپر سے صحرا بھی بہت عظیم و ضخیم۔ جب وہ تشریف لا رہے تھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دولہا آ رہا ہے کہ دولہا کے دادا میاں تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو اوپر سے نیچے تک صحرا پہنتے ہیں، اس میں یہی دقت ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس صحرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے کہ جنات ہے کہ فرشتہ ہے، اور اگر انسان ہے بھی تو مذکر ہے، مؤنث ہے، یا کوئی تیسری مخلوق جلوہ افروز ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بے سر پیر کا خرچ، اوپر سے نیچے تک صحرے میں، کیا ضرورت ہے؟ مگر ایک شوق ہے، ارمان ہے، فضول۔ وہ جو صاحب آئے پورا صحرے میں نے پوچھا کتنے کا صحرا ہے، تو پتہ چلا 50,000 روپے کا صحرا ہے۔ غور کیجیے، 50,000 روپے گئے نالی میں، ایک دن کی بھی زندگی نہیں ہے اس صحرے کی، لیکن ہم پیسے فضول برباد کر رہے ہیں۔ فضول خرچی سے بچیے، اپنی آل و اولاد کو فضول خرچی سے بچائیے۔ ملت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، اور اپنی ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس ملت اسلامیہ کو ضرورت ہے کہ وہ معاش میں اور تعلیم میں آگے بڑھے، ہمارے بچے اچھی تعلیم پائیں، تعلیم کے ذریعے وہ آگے بڑھیں، معاش میں آگے بڑھیں، تجارت کریں۔ اسلام کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کمائیں، آپ تجارت نہ کریں۔ مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا کہ بس نوکری کریں گے، ملازمت کریں گے۔ تجارت کیجئے، خود مضبوط بنیے، اپنے بھائیوں کو مضبوط بنائیے۔
معاش میں آگے بڑھیے۔ اسلام صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا۔ بھیڑ کے مسلمانوں، یہ جملہ پیغام کے طور پر یہاں سے لے کر جاؤ کہ اسلام صرف تمہاری آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا، تمہاری دنیا بنانے کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ اپنی قوت بازو سے حق حلال کی روزی کمائیں، خود بھی کھائیں، اپنی اولاد کو بھی کھلائیں، اپنے سماج اور معاشرے کو بھی مضبوط بنائیں۔ ایک صاحب تھے، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، روزی کی تنگی سے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر تجارت کا ارادہ کیا۔ نکلے، ایک بزرگ مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوسرے شہر جا رہا ہوں، کماؤں گا۔ ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ لیکن عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے تو اس شخص نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک سانپ ہے، اندھا سانپ ہے، اور عجیب بات یہ کہ اکیلا، کوئی اس کے آس پاس نہیں۔ یہ نیچے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ یہ اندھا سانپ کیسے کھاتا ہوگا، اتنی اونچائی پر ہے، اس کو کہاں سے خوراک ملتی ہوگی۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں کہیں سے کوئی پرندہ اڑتے ہوئے آیا، اس کی چونچ میں کچھ دبا ہوا تھا، اس نے آواز نکالی، سانپ نے منہ کھول دیا، اس نے وہ چیز اس کے منہ میں ڈال دی، سانپ نے کھا لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوا، اللہ رازق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، اندھے سانپ کو اس اونچے پیڑ پر کھلا رہا ہے، وہ اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ مجھ کو بھی میرے شہر میں رکھ کر کھلائے۔ بس وہ وہاں سے واپس ہو گئے، اپنے شہر آ گئے۔ ان بزرگ سے پھر ملاقات ہوئی، بزرگ نے پوچھا تم تو گئے تھے روزی کمانے، پھر واپس آ گئے؟ تو انہوں نے یہ پورا قصہ سنایا اور کہا میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے مجھ کو بھی کھلائے گا، مجھ کو بھی کھلائے گا۔ ان بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی، اللہ والوں کی نگاہ دیکھو۔ ان بزرگ نے اس شخص سے کہا او اللہ کے بندے، تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا، وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا جو اپنی روزی خود بھی حاصل کرتا ہے، دوسرے کی بھی روزی پہنچاتا ہے۔ تو نے وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا، اندھا سانپ بننا گوارا کر لیا۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی اپنی حق حلال کی روزی کمائے، دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بن جائے، مددگار بنیے، سہارا بنیے اور اللہ کے دین پر قائم رہیے، ارتداد کی لہروں سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایک ایک بچے کے دل پر توحید نقش کیجیے۔ یہ جو اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کی دینی تعلیم کی فکر کیجیے، ورنہ ان کے دلوں سے توحید کا نقش کھرچ کھرچ کر پھینکا جائے گا۔ یہ جو ہم لوگ معہد ملت سے دینیات کا امتحان لیتے ہیں، جو آپ کے ہاں بھی الحمدللہ 25 دسمبر کو ہوا اور جس میں ماشاءاللہ بھیڑ کے اچھے خاصے بچے شریک ہوئے، مجھے خوشی ہے۔ حالانکہ تعداد پہلے کے بنسبت اچھی ہے، آبادی کے لحاظ سے پھر بھی کم ہے، لیکن جتنے بچے شریک ہوئے پہلے کے مقابلے میں ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے۔ ہمارے عزیز مولانا مختار صاحب، ان کے ساتھیوں نے کوشش کی۔ آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو کوششیں ہوں دینیات کے سلسلے میں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں، اس میں ضرور حصہ لیں۔ جو ٹیچر حضرات آئے ہیں، جو اسکولوں کے منتظمین آئے ہیں یا جو علماء ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں اس کام کو غیر معمولی اہمیت دے کر ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں، برائیوں سے بچنے کے لیے، نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو ماحول اور زمانے کے فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ چلو۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے طور طریقے کو اختیار نہ کرو، شیطانی فرقوں سے، شیطانی فتنوں سے، شیطانی وار سے اگر بچنا ہے، 100% دین سیکھنا ہے، عقائد کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، تو ہمیں اپنی تربیت
کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے کسی صاحب دل شخص سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کسی سے بیعت ہو کر اپنے آپ کی تربیت کرانی چاہیے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ ہم اپنی تربیت کے لیے جب تک فکر مند نہیں ہوں گے، اللہ اللہ کرنا نہیں سیکھیں گے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے رونے کی عادت نہیں ڈالیں گے، ایک ایک گناہ سے بچنے کی اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم 100% اللہ کے دین کی راہ پر نہیں آ سکتے۔ کسی کا شعر ہے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ کسی صاحب دل سے تعلق ہوگا، تربیت لیں گے، تب ہم زمانے کے فتنوں سے بچ سکیں گے۔ یہ آگ جو عشق الہی کی ہے وہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن کا شعر ہے، جو آگ کی خاصیت جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے، سینے سے سینے میں آگ لگے گی، عشق الہی کی آگ، اللہ کی محبت و معرفت کی آگ۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب دل سے تعلق ضروری ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم راستے سے گزر رہے تھے، ایک شرابی جوان پہ نظر پڑی، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، قے ہوئی ہے، قابل نفرت حالت، مگر اللہ کے اولیاء کا دل دیکھو کیسا نرم ہوتا ہے۔ وہ قریب چلے گئے، دیکھا کہ جوان پڑا ہوا ہے، مدہوش ہے، قریب سے کہیں سے پانی لے کر آئے، اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے کپڑے صاف کیے۔ اتنے بڑے ولی کامل تھے، پہلے بادشاہ وقت تھے، پھر درویش بنے۔ وہ بیٹھ گئے اس کے سرہانے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے۔ تھوڑی دیر میں جوان اس کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی پہلی نگاہ حضرت پر پڑی، بس تڑپ اٹھا۔ حضرت کو کون نہیں جانتا تھا، اتنے بڑے انسان تھے، ولی کامل تھے۔ سرہانے اس شرابی جوان نے دیکھا، تڑپ گیا، کہنے لگا حضرت آپ دور جائیے، آپ کہاں میرے قریب آ گئے، میں بہت بڑا شرابی ہوں، عیاش بدکار ہوں، آپ دور جائیے۔ پھر کپڑے پر نظر پڑی، چہرے پر نظر پڑی، کہنے لگا شاید میرے کپڑے آپ نے صاف کیے، میرا چہرہ آپ نے دھلا، حضرت آپ نے مجھ کو اور گنہگار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جوان ندامت سے رو پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت نے جو روتا ہوا دیکھا، سینے سے چمٹا لیا۔ یہ دیکھو دل کی پاکیزگی، یہ دیکھو خلق خدا سے محبت، اولیاء کے علاوہ یہ محبت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سینے سے چمٹا لیا، کہا بیٹا گنہگار ہے تو کیا ہوا، آج گنہگار ہے، کل توبہ کر لے گا نیک بن جائے گا، اللہ سے معافی مانگ لے نیک بن جائے گا۔ وہ رو رہا ہے، حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ او ابراہیم ابن ادہم، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، آج اسی وقت ہم نے اس کو اپنے اولیاء کی جماعت میں شامل کر لیا، ہم نے اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم حیران ہیں، اللہ سے عرض کی اللہ آپ کو کون سی ادا پسند آ گئی، ابھی تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس نے اچھے عمل نہیں کیے، جو جواب ملا وہ آپ کو سنانا تھا۔ بھیڑ کے مسلمانوں یہ جواب دل کے کانوں سے سن لو، اگر اتنا بھی پیغام لے کر چلے گئے، یہ جلسہ بھی وصول، آپ کا آنا بھی وصول، میرا بیٹھنا اور کہنا بھی قبول۔ کیسا خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا خوبصورت جواب دیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کون سی ادا اس جوان کی تجھ کو پسند آئی، ادھر سے جواب آیا غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں ہم نے اس کا دل اجلا منور کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ کی برکت۔ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی ایک علاج ہے، اور ہمیں اللہ والوں سے قریب ہو کر تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جلسہ اسی مقصد سے رکھا گیا کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کی، تربیت کی فکر کریں۔ ہمارے اطہر بھائی، عقیل بھائی، بشیر الزماں صاحب
اور بہت سے ہمارے مخلصین، سب کا نام لینے کا وقت نہیں ہے، ہمارے علماء مفتی محی الدین صاحب، مفتی عارف صاحب اور دیگر حضرات، سب کا نام لینے میں طوالت ہے۔ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہاں یہ اجلاس کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی دعا بس